السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی یقین کے ساتھ قرآن کی صورتوں کو پڑھے اور یقین کے ساتھ قرآن کی صورتوں پر آیتوں پر عمل کرے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنی بھی ٹینشنیں ہیں، وہ ساری ختم ہو جائے۔ مسئلہ سارا یقین کا ہے، ہمارا یقین کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، اس وجہ سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ دوستو، آج میں انشاءاللہ آپ حضرات کو 10 ایسی صورتیں بتاؤں گا جو ان 10 صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کمالات رکھے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 صورتیں ایسی ہیں جو 10 چیزوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے 10 صورتوں کی اس انداز سے، اس طریقے سے فضیلت بیان فرمائی کہ جو بھی انسان ان 10 صورتوں کو پڑھے گا تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کی برکت سے اس کی اس طریقے سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو 10 صورتیں ہیں، آپ حضرات عمل کریں، اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے جو انوارات ہیں، جو برکات ہیں، وہ اپنی زندگی کے اندر ضرور دیکھیں گے۔ سب سے پہلی صورت حضرت نے بیان فرمائی کہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل، اس کی فضیلت اب حضرات نے بہت زیادہ سنی ہوگی، سبھی نے سنی ہے۔ ہم نمازوں کے اندر اس صورت کو پڑھتے ہیں، الحمدللہ سبھی نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں تو سب کو یاد بھی ہے۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے، سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف مکمل صورت، جو آدمی اس صورت کو پڑھتا ہے تو یہ صورت اللہ کے غضب سے انسان کو بچاتی ہے۔ یعنی ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی غصانی ہوتے، اللہ کا غضب ایسے شخص پر نہیں اترتا جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ بھئی میں الحمد شریف پڑھتا ہوں 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ، یا جتنا بھی دل کرے اگر پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے، غصے سے محفوظ رہے گا۔ دوسری صورت ہے سورہ یاسین۔ سبھی کو پتا ہے قرآن کریم کے اندر ہے، قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے۔ جو آدمی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، خاص طور سے فجر کی نماز کے بعد صبح کے وقت میں، بہت زیادہ فضیلت ہے، پورا دن صحیح سالم گزرتا ہے، ٹینشنوں سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی چیز حضرت نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ صورت اس آدمی کو پیاسا نہیں رہنے دے گی۔ قیامت کا دن بہت بڑا دن ہوگا، جس دن نفسی کا عالم ہوگا اور ہر آدمی اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، انسان کو بہت زیادہ پیاس لگے گی۔ تو جو آدمی دنیا کے اندر اس صورت کی تلاوت کرتا رہا، جو عورت اس صورت کو پڑھتی رہی، تو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اس کو پیاس نہیں لگنے دیں گے۔ تو کتنی زبردست فضیلت ہے دوستو، اس صورت کو ضرور پڑھے، سورہ یاسین کو۔ اگر صبح کا وقت نہیں ہے تو پھر دن میں کسی بھی وقت پڑھ لے، مگر پڑھے ضرور، رات کو سوتے وقت پڑھ لے۔ تیسری صورت ہے سورہ دخان۔ 25ویں سپارے کے اندر یہ صورت ہے۔ جو آدمی صورت کو پڑھتا ہے، حضرت نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ یعنی ایک ایسا وقت ہوگا جہاں انسان کو ٹینشن ہوگی اور انسان پریشان ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ایک عجیب سی کیفیت ہوگی۔ تو دوستو اس وقت بہت بڑے بڑے سہاروں کی ضرورت ہوگی، لیکن کوئی بھی ہمیں سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جو آدمی سورت کو پڑھتا رہا ہوگا دنیا میں، تو یہ اس آدمی کو ان تمام طرح کی ہولناکیوں سے، پریشانیوں سے بچا لے گی، محفوظ فرما لے گی۔ تو اس سورت کو بھی پڑھ لیا کریں، ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس فضیلت کے اندر ضرور آ جائیں گے۔ چوتھی صورت ہے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ، سورہ رحمان کے بعد یہ صورت شروع ہوتی ہے، سورہ واقعہ۔ اس کی فضیلت دوستو یہ ہے کہ جو بھی انسان مغرب کی نماز کے بعد اس صورت کو پڑھتا ہے تو زندگی میں کبھی بھی اس پر فقر و فاقہ نہیں آتا۔ یعنی اس کی زندگی میں کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ اس کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ محتاجگی کی زندگی گزارنے سے ایسا شخص بچ جائے گا جو پابندی کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد خاص طور سے
سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا۔ تو اس سورت کی تلاوت ضرور کیا کرے، گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، کاروبار کی ساری رکاوٹیں بندشیں ختم ہوتی چلی جائیں گی، فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ فقر و فاقہ ایسے شخص کی زندگی میں نہیں آئے گا جو سورہ واقعہ کی مغرب کی نماز کے بعد تلاوت کرے گا، اور اگر مغرب کے بعد وقت نہ ملے عشاء کے بعد پڑھ لیجئے۔ 5ویں سورت ہے سورہ ملک، 29ویں سپارے کے اندر ہے یہ سورت۔ سورہ ملک 2 رکوع ہے، بہت چھوٹی سورت ہے، 2 سے 3 صفحے اس کے اندر۔ جو انسان عشاء کی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھے گا تو یہ سورت کیا کرے گی، جب آدمی مر کر قبر کے اندر جائے گا تو قبر کا آپ کو سبھی کو پتا ہے کتنا خطرناک منظر ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، وہاں کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے۔ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ سردی کے موسم کے اندر وہاں کا کیا عالم ہوتا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن دوستو، جو آدمی سورت کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عذاب قبر سے، یعنی قبر کے عذاب سے، وہاں کی سختیوں سے حفاظت فرمائے۔ بہت زبردست صورت ہے، اس صورت کو خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی ترغیب دے۔ 6ٹھی صورت ہے سورہ کوثر، سب سے چھوٹی صورت، یعنی انا اعطیناک الکوثر۔ جو آدمی اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے شر سے ایسے شخص کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر بھائی کسی کو لگتا ہے، کسی بہن کو، بھائی کو، بچے کو، کسی کو بھی لگتا ہے کہ کوئی میرا دشمن ہے جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے حسد کرتا ہے، جلتا ہے، کلستا ہے، تو سورہ کوثر پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، دشمن سے یہ سورت اس کی حفاظت کرے گی۔ 7ویں سورت ہے سورہ کافرون۔ جو آدمی موت کے وقت اس کو پڑھ لیتا ہے تو یہ سورت کیا کرتی ہے، اس کو کفر سے بچاتی ہے، یعنی اسے شخص کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ اور مشکل سے 6 آیتیں ہیں، تو مشکل سے بتا رہا ہوں 1 منٹ کا بھی شاید وقت لگے۔ حافظ قرآن کو تو 1 منٹ کا بھی وقت نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ لگے گا، لیکن انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، برے خاتمے سے حفاظت ہوگی۔ اور یہ آخر کی جتنی صورتیں ساری کی ساری اماں کے سپارے میں، یعنی 30ویں سپارے میں ہیں۔ 8ویں صورت ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ جو آدمی صورت کو پڑھتا ہے تو یہ صورت اس کو منافقت سے بچاتی، یعنی ایسے اس چیز سے بچاتی ہے کہ ایسا جو آدمی ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں ایمان کے لحاظ سے بالکل پیور ہوتا ہے، اندر سے بھی ایمان والا ہوتا ہے اور باہر سے بھی ایمان والا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ باہر وہ سب کو دکھا رہا ہے کہ بھائی میں ایمان والا ہوں، اندر سے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو جو آدمی سورت کو پڑھے گا وہ اندر باہر دونوں طریقے سے ایمان والا کہلائے گا۔ منافقت، نفاق، منافق اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک طریقے سے کہیے کہ دوگلا پن ہو۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو اندر ایمان نہ رکھتا ہو لیکن ظاہر میں ایمان دکھاتا ہو۔ تو جو اس سورت کو پڑھے گا یہ سورت اس کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے گی۔ 9ویں سورت ہے سورہ فلق۔ سورہ فلق دوستو، حاسدین جتنے بھی ہوتے، دشمن، جلنے کلسنے والے، جو آدمی اس کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شیطانوں سے اس شخص کی حفاظت فرمائیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، اور پوری صورت مکمل، قل اعوذ برب الناس کی فضیلت الگ ہے، قل اعوذ برب الفلق مکمل پڑھنی ہے۔ تو جو پڑھے گا حاسدین کے حسد سے انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی۔ 10ویں صورت ہے سورہ ناس۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں وہم ہو جاتا ہے، ہمیں وسوسے پیدا ہوتے، کچھ یاد نہیں رہتا، شک سا رہتا ہے، تو سورہ ناس پڑھا کرے۔ 1 دفعہ پڑھے، 3 دفعہ، 5، 7، جتنی دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ لیکن کوئی بھی کام کرے وہ لمٹ میں کرے، اعتدال کے ساتھ کرے۔ اتنا نہ کرے کہ پوری رات ہی پڑھتے رہے، پورے دن ہی پڑھتے رہے، ایسا نہ کرے، اس سے تو دماغ کی سیٹنگ ہی آؤٹ ہو جائے گی۔ بلکہ ہر کام لمٹ میں کرے، اعتدال کے ساتھ کرے۔ سورہ ناس اگر پڑھے تو اس کو بھی اعتدال کے ساتھ پڑھے، اور پھر آخر میں اللہ سے دعائیں کرے۔ انشاءاللہ ان تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ تو دوستوں، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ خود بھی ان 10 صورتوں پر عمل کرے اور اپنے تمام بھائیوں تک، بہنوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائے تاکہ وہ لوگ بھی اس سے استفادہ، یعنی کچھ فائدہ حاصل کر سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔